اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری گفتگو مطلوب خانوادہ قرآن کی نظر میں اس موضوع پر چل رہی ہے۔ تو ہم نے کل عرض کیا تھا کہ گھر میں جو حاکمیت ہے وہ مرد کی ہے۔ اگر حاکمیت عورت کی ہو جائے تو البتہ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ وہ بعد میں ہم بات کریں گے۔ ہمکف اور ممکن ہے ایک خاتون بہت پڑھی لکھی ہو اور اس کا شوہر کسی کام کا نہ ہو تو وہاں پر ظاہری بات ہے خاتون کا حکم چلے گا۔ ہم ان موارد پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں فعلاً۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں کہ عام طور پر گھر میں شوہر بادشاہ ہے اور بیوی وزیر ہے، تو وزیر کو بادشاہ بننے کی جگہ وزیر ہی بن کے رہنا اس کے لیے زیبا ہے۔ قرآن مجید گھر کے 3 ستونوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ سورہ مبارکہ یہ فرقان آیت نمبر 74 میں یہاں پر نمونے کے طور پر عباد الرحمن کا تذکرہ کیا اور یہاں پر فرمایا کہ یہ کیوں عباد الرحمن بن گئے، کیا خصوصیت تھی، کون سا کام ایسا کیا، کن صفتوں کے یہ حامل تھے کہ یہ عباد الرحمن کہلائے۔ تو یہاں پر ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے وَيَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ۔ یہ خدا سے 2 چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پہلی چیز ان کے لیے بیویاں مل جائے اور دوسری چیز ان کے لیے ذریت مل جائے۔ ذریت اس نسل کو کہتے ہیں جو انسان کے خون سے بنے، یعنی خونی رشتے، خونی اولاد۔ تو یہاں پر پروردگار سے نظام خانوادے کے 2 اہم ترین ستونوں کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم بیویاں تو دے، اولاد تو دے۔ اب جو بیوی ملے، جو اولاد ملے، ان کی خصوصیت کیا ہو؟ تو یہاں پر آیت میں ایک انتہائی اہم ہدف کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ہم بیوی اگر خدا سے چاہے تو کس خصوصیت کی بیوی ہو، بچے اگر ہمیں ملے تو ان کی خصوصیت کیا ہو۔ یہاں پر بندہ اپنے رب سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں ہبہ کر دے، ہمیں بخش دے بیویاں اور بچے، لیکن خصوصیت یہ ہے کہ قرۃ اعین، کہ یہ ہمارے آنکھوں کی روشنائی ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ جو بیوی ملے آنکھوں کی ٹھنڈک، جو بچے ملے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہاں پر کیوں آنکھ کا تذکرہ کیا؟ دیکھو، انسان کا جسم بہت قیمتی ہے، اس کا بدن بہت قیمتی ہے، پیر قیمتی ہے، ہاتھ قیمتی ہے، زبان قیمتی ہے، کان قیمتی ہے، سر قیمتی ہے، بدن کا ہر عضو قیمتی ہے، لیکن سارے بدن کے دوسرے اعضاء کو چھوڑ کر
یہاں پر آنکھ کا انتخاب ہوا۔ یہ نہیں کہا ہمارے دل کا چین ہو، یہ نہیں کہا ہمارے لیے عصا ہو، یہ نہیں کہا ہمارے لیے بازو ہو، بلکہ مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یعنی بیویاں، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بیوی ملے تو فقط وہ دسترخوان میں شرکت نہ ہو، بلکہ ان کی شراکت شریک زندگی کے طور پر اس کی زندگی کے ہر جہت اور پہلو میں ہو۔ اس لیے کہ کہا کہ بیوی وہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، بیوی وہ جو آنکھوں کا نور بنے۔ یقیناً اگر آنکھ میں اگر روشنی نہ ہو، اگر آنکھ میں اندھیرا آ جائے تو دنیا اس انسان کے لیے اندھیرا کدہ بن جائے جس کے پاس آنکھ نہ ہو۔ دیکھو، اگر پیر نہ ہو تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، دنیا سے لذت اٹھا سکتا ہے، زندگی کا مزہ وہ چکھ سکتا ہے۔ پیر نہ ہو زندگی چلے گی، ہاتھ نہ ہو زندگی چلے گی۔ آپ معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کے ایک ہاتھ نہیں ہے، بعض کے دونوں ہاتھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ زندگی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کے پیر نہیں ہے، بعض کے ایک نہیں تو بعض کے دو پیر نہیں ہے، اور بعض ایسے بھی آپ دیکھیں گے نہ پیر ہے نہ ہاتھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زندگی چل رہی ہے۔ بعض لوگ وہ کان سے محروم ہے، بعض زبان سے محروم ہے، لیکن یہ تمام اعضاء و جواری ایک طرف، دوسری طرف تنہا آنکھ ہے۔ اگر کسی کی آنکھ نہ ہو، اسے کہہ دے کہ یہ ساری دنیا تو لو، تو وہ یہی کہے گا کہ ساری دنیا لے کر میں کیا کروں گا؟ اس لیے استفادہ کرنے کے لیے میرے پاس آنکھ ہی نہیں ہے، میں اس سے لذت نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی جس کے پاس آنکھ نہ ہو، دنیا اس کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ تو دراصل آنکھ یہ ایک استعارہ ہے، دراصل بیوی وہ جو انسان کا سہارا ہو، بیوی وہ جو نازل منزلہ چشم انسان ہو، یعنی انسان کی آنکھ کی جگہ وہ لے۔ جس طرح انسان آنکھوں کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، آنکھوں کے ذریعے وہ آگے چلنے کے لیے اسے سہارا لیتا ہے، اسی طرح اس کی زندگی کی تمام لذتیں آنکھوں سے مربوط ہے۔ اسی طرح بیوی کا مقام اس کی زندگی میں ہے۔ جس طرح ایک آنکھ کا مقام انسان کے بدن میں ہے، کیا مقام ہے آنکھ کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا ایک طرف اس کو دے، ایک آنکھ اسے لے تو وہ قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ دنیا کہ جسے دیکھ نہ سکے لے کر کیا کرنا ہے۔ تو بیوی کو کہا ہے کہ قرۃ اعین، آنکھوں کا نور، آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یعنی یہ استعارہ ہے کہ بیوی یہ مرد کی زندگی کا سہارا ہے، جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، جس پر وہ اعتماد کرتا ہے، یعنی اس کی زندگی کے تکیہ گاہ کا نام بیوی ہے۔ تو کتنا بڑا مقام ہے۔ تو خدا سے زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ زندگی کرنے کے لیے، زندگی گزارنا اور ہے، زندگی کرنا اور ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اکثر زندگی گزارتے ہیں، یعنی جس حال میں بھی گزرے زندگی گزر جائے، زندگی کرتے نہیں ہے۔
زندگی کرنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے. گزارنا ہر حال میں زندگی گزر جائے گی، لیکن خدا سے جو پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ خدا سے زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہیں مانگتے بلکہ زندگی کرنے کے لیے مانگتے ہیں. ان میں سے ایک بیوی ہے اور دوسری چیز اولاد ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں خدا سے مانگ رہا ہے حب لنا کا سہارا لے کر. ربنا حب لنا، یہاں پر ربنا آیا، یہ یعنی ہمارے پروردگار، ہمیں پالنے والے، ہمیں رشد دینے والے، ہمیں چلانے والا خدا. تو ہمارا رب کہا. البتہ قرآن میں دو طریقے سے رب کے ساتھ بندہ متمسک ہونے کا طریقہ سکھایا ہے. اگر آپ کا کام یا آپ جس کو خدا سے مانگ رہا ہے وہ معاشرے کی زندگی اور اجتماعی زندگی سے اگر اس کا ربط بنتا ہے تو وہاں پر لفظ ربنا ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے. یعنی تنہا ایک بندہ نہیں، پورے معاشرے کو لے کر چلتا ہے. لیکن جہاں پر اپنی ذات کا تعلق ہے تو وہاں پر دعا رب بھی کہہ کر مانگے، جس طرح پیغمبر سے کہہ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، ربی زدنی علما. چونکہ پیغمبر کے علم میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. جو چیز اپنے لیے مانگتا ہے تو وہاں پر مفرد کا صیغہ استعمال کرے، ربنا کے بجائے ربی استعمال کرے. یہ قرآن کی ایک تعلیم ہے، یعنی فردی حوالے سے ربی کا سہارا لے، لیکن اجتماعی اگر امور تو وہاں پر ربنا کا سہارا لے. چونکہ خاندان کا تعلق اس کی ذات تک محدود نہیں ہے. خاندان دراصل ایک چھوٹا معاشرہ ہے. معاشرہ ایک کی برائی میں بھی خاندان کا ہاتھ ہے، معاشرے کی اچھائی میں بھی خاندان کا ہاتھ ہے. معاشرے کے سقوط اور تنزلی میں بھی خاندان کا کردار ہے. معاشرے کے صعود اور ارتقاء و تکامل میں بھی خاندان کا بڑا کردار ہے. اسی وجہ سے خدا سے بیوی اور بچہ مانگ رہا ہے، گویا خدا سے پورا خاندان مانگ رہا ہے. خداوندا میرا خاندان ایسا ہو. یعنی خاندان کی پہلی صفت یہ ہے کہ تیری طرف سے ہو. یعنی خاندان تو دے، تیری عنایت سے دے، تجھ سے میں مانگ رہا ہوں. یعنی یقینی بات ہے خدا ہماری زندگی چلاتا ہے، خدا ہماری زندگی کا سہارا ہے، ہماری مصلحت سے واقف ہے، ہماری چاہت وہ جانتا ہے، ہماری ضرورتوں سے وہ واقف ہے. تو خدا سے وہی مانگ رہا ہے کہ وہ بیوی اور بچہ مجھے دے جو ہماری مصلحت میں ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی بیوی ایسی بیوی ملے کہ دن میں 1000 بار طلاق دے، 1000 بار توبہ کرے کہ ایسی بیوی نہ ملے اور یوں کہہ دے خدایا ہماری نسلوں میں بھی کوئی ایسی بیوی تو نہ دے، اس بیوی کو تو اٹھا لے. یعنی اس قدر بیوی کی زندگی سے انسان نفرت کرے، ایسی بیوی کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ وہ بیوی جو گھر کا چراغ ہو، وہ بیوی جو گھر کو گلشن بنائے، وہ بیوی جو بچوں کی پرورش میں سب سے آگے ہو.
جو شوہرداری میں سب سے آگے ہو۔ یہاں پر جو قرۃ اعین کہا نا، یعنی بیوی اگر شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، یعنی گھر کا نظام انتہائی مطلوب ہے، یعنی مطلوب نظام گھر کا۔ چونکہ یہاں پر بیوی کا جو اصلی کردار ہے، شوہرداری کیسے کرے۔ جس طرح ہمارے لیے رول ماڈل ہے جناب امیر المؤمنین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ، ان دونوں کی زندگی، کیوں ان دونوں کی زندگی کو انشاءاللہ میں آگے جا کر بیان کروں گا۔ سورہ مبارکہ رحمان، سورہ مبارکہ احزاب اور سورہ مبارکہ نور میں اس خاندان کے کردار کو اللہ نے کھل کے بیان کیا ہے۔ ہم کیوں 1400 سال گزرنے کے باوجود علی کے دیوانے ہیں؟ ہم کیوں 1400 سال گزرنے کے باوجود جناب زہرا کے دیوانے ہیں؟ ہم کیوں خاندان علی و زہرا پر قربان ہوتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس خاندان میں بغاوت نہیں ہے، اس خاندان میں ہمسرداری ہے، شوہرداری ہے، بچہ داری ہے، خاندانی ہے، اور گھر کا نظام اس خاندان سے ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر اگر شوہرداری کر سکے تو قرۃ اعین ہے، اگر شوہرداری کرے تو آنکھوں کی روشنی ہے، ورنہ آنکھوں کا کانٹا ہے۔ وہ آنکھ جس میں قرار نہ ہو کہ اگر کوئی کانٹا اس میں چبھے۔ تو میرے سننے والے عزیزوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں کہاں پر جانا چاہیے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیوں کھڑے ہیں؟ اس برزخ کے عالم سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آج کا معاشرہ دلدل میں پھنسا ہوا ہے، آج کا معاشرہ ٹوٹ چکا ہے، خاندانی رشتے ٹوٹ چکے ہیں، ماں باپ کا رشتہ، بیوی شوہر کا رشتہ، اولاد اور والدین کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، یہ سارے رشتے متزلزل ہو گئے ہیں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ قرآن ہمیں مکمل نظام خانوادہ عطا کرتا ہے، ہمیں قرآن سے اس نظام کو لینے کی ضرورت ہے۔ تو کیا لے خدا سے؟ خدا سے ہمیں اس بیوی کا نہیں، بیویوں کا مطالبہ کرنا چاہیے جو ہماری زندگی میں سہارا بن جائے۔ قرۃ اعین، یہ قرۃ اعین کی شے کی طرف اس کی دلالت ہے۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ بیوی وہ ملے جو زندگی کا سہارا بن جائے، چلنے کے لیے عصا کا کام دے، ٹیکنے کے لیے دیوار کا کام کرے، یعنی ہر جہد سے بیوی شوہر کے لیے سہارا بن جائے، اس کے دل کا سکون ہو۔ ہم کیوں خاندان زہرا کی مثال دیتے ہیں؟ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ۔ مولا سے پوچھا کہ آپ نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ تو آپ نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ۔ جب سے فاطمہ میری زندگی میں آئی ہے، خدا سے میرا رابطہ اور زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ اللہ اکبر! بیوی کا کردار جو شوہر کو خدا سے دور کرے یا شوہر کو خدا سے نزدیک کرے، جو شوہر کو اطاعت الہی کے قریب کر دے یا اطاعت الہی سے دور کرے۔ بہت سارے مومنین ایسے ہیں جو ہے متدین
لیکن داڑیاں نہیں ہے، وہ داڑھی منواتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں جناب حاجی صاحب آپ کی داڑھی کہاں گئی؟ کہتے ہیں میری بیوی کو پسند نہیں ہے، میں اگر داڑھی رکھوں تو بیوی نفرت کرتی ہے، بیوی کہتی ہے مجھے داڑھی سے نفرت ہے۔ کیا یہ بیوی نعم العون علی طاعت اللہ کے مصداق ہے؟ کیا یہ بیوی شوہر کو اطاعت الہی کے قریب کر سکتی ہے؟ کیا یہ بیوی ایک آئیڈیل اور ایک مطلوب بیوی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بیوی میں حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت ہونے کی ضرورت ہے۔ حسن صورت نہ ہو برداشت کر لے گا، لیکن حسن سیرت نہ ہو تو برداشت جواب دے۔ انسان ممکن ہے برداشت نہ کر سکے۔ تو یہاں سے خاندان کے جو 3 بڑے ستون ہیں، اس بڑے ستونوں میں سے جو خاندان کا اصل ہے، بنیاد ہے، سرپرست ہے، جس کی حاکمیت ہے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، وہ گھر کا بادشاہ۔ اگر یہ ستون گھر کا سالم رہے تو بچے بھی سالم رہیں گے، بیوی بھی سالم رہے گی۔ اگر یہ ستون ٹوٹ جائے، نہ بیوی کے لیے امنیت ہے، نہ بچے سکون میں رہیں گے، نہ اس گھر میں سکون ہوگا۔ بہت ساری بیویاں شوہروں کو توڑنے میں مصروف ہے۔ کسی نے کیا اچھا کہا کہ بیویاں اپنے شوہروں کو غلام بنا کر خود بادشاہ بننا چاہتی ہے، تو ہرگز یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو جائے، بلکہ اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو شہزادہ بنا کر خود اس کی شہزادی بن جائے۔ کتنا قیمتی جملہ ہے۔ تو ہمیں ان اہم ترین مراحل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بیوی اور بچے اگر ہمیں تلاش ہے تو ان کو لینے کے لیے سب سے پہلے اپنے رب کا سہارا لے، رب سے مطالبہ کرے۔ بھئی وہ ہمیں بہتر جانتا ہے، وہ ہمیں پالنے والا ہے، ہماری ضرورت سے وہ واقف ہے، ہماری کیا ضرورتیں ہیں۔ وہی پروردگار ہے جو دانے کو زمین سے تناور درخت کی صورت عطا کرے، وہی ہماری زندگی کو نیک بیوی اور بچوں کی وجہ سے 4 چاند لگا سکتا ہے، ہماری زندگی کے خزاں کو وہ بہار میں تبدیل کر سکتا ہے، ہماری زندگی کی تند و تیز ہواؤں کو وہ باد نسیم میں تبدیل کر سکتا ہے، ہماری زندگی کے طوفانوں کو وہ ساحل آرامش تک لے کے جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس آیت پر ہماری گفتگو آئندہ بھی رہے گی، اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں قرآنی مطلوب بیویاں اور قرآنی مطلوب بچے عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔